اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا. السلام علیکم عزیزان انتظار، انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پھر سے اپنے لیکچر کے سلسلے میں جڑ رہے ہیں۔ گزشتہ نشستوں کی روشنی میں آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے دلوں اور اعمال کو امام زمان علیہ السلام کے انتظار کے لیے تیار کریں گے۔ عزیزان انتظار، ماہ شعبان برکات، رحمتوں اور انوار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام کی عظیم اور نورانی ہستیوں کی ولادتیں مسلسل، اور اس ماہ میں انوار کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جو ہمیں خوشی اور شکر کا موقع عطا کرتی ہیں۔ اس مہینے کا آغاز پہلی ماہ شعبان جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت سے ہوتا ہے۔ 3 شعبان کا عظیم اور بابرکت دن جناب سید شہداء امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کریم ابن کریم علیہ السلام کی ولادت کا دن۔ اس کے بعد قمر بنی ہاشم باب الحوائج جناب مولا عباس ابن علی علیہ السلام کی ولادت۔ اس کے بعد امام سجاد سید الساجدین حضرت زین العابدین کی ولادت بسعادت۔ اسی ماہ میں کربلا کے دیگر مجاہدین جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام ابن حسن مجتبی علیہ السلام، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ابن امام حسین علیہ السلام کی ولادتیں بھی ہیں۔ اور آخر میں اس مہینے کی سب سے عظیم بشارت حضرت بقیت اللہ وارث کربلا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے۔ یوم ماہ شعبان خوشی کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے، عیدوں کا مہینہ ہے، نور پر نور ایام کا سلسلہ ہے۔ عزیزان انتظار، میں ان تمام گزرنے والی اور آنے والی ولادتوں کی مناسبت سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں اور پوری امت تشیع کو ان مقدس ہستیوں کی حقیقی معرفت عطا فرمائے، ہمیں ان کی زندگیوں کو سمجھنے، ان کے کردار سے سیکھنے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایام ہمیں صرف خوشی منانے کے لیے نہیں ملتے، بلکہ اس لیے ملتے ہیں کہ ہم ان انوار الہی کو پہچان سکیں، اپنے انتظار کو شعور کے ساتھ زندہ رکھ سکیں اور اپنی زندگی کو ان کے مقصد کے مطابق ڈھال سکیں۔ اسی تمہید کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کے سلسلے میں اور میرا انتظار کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیزان انتظار، میں اور میرا انتظار کامیابی کا اصول۔ ایک منتظر گناہ نہیں کرتا۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدا کے بندوں، تم سب بیمار کی طرح ہو اور خدا بہترین طبیب ہے۔ مریض کی بھلائی اسی میں ہے جو طبیب جانتا ہے اور جس کا وہ حکم دیتا ہے، نہ کہ جسے مریض خود اچھا سمجھتا ہے۔ لہذا خدا کے احکام پر عمل کرو تاکہ کامیاب رہو۔ عزیزان انتظار، ایک منتظر ہر لمحے یہ دیکھتا ہے کہ جو بھی کام وہ کرنے والا ہے کیا وہ خدا کے حکم اور مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ منتظر صرف دعویٰ نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس کو خدا کی اطاعت کی طرف موڑتا ہے۔ وہ اپنی خواہش کو معیار نہیں بناتا بلکہ خدا کے حکم کو اپنی رہنمائی سمجھتا ہے۔ اصل انتظار یہ نہیں کہ انسان صرف دعا کرے کہ امام علیہ السلام آئیں، بلکہ
اصل انتظار یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس قابل بنائے کہ وہ امام علیہ السلام کے مقصد کے مطابق جیے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان گناہ سے بچے، خدا کے حکم پر عمل کرے اور ہر فیصلہ خدا کی رضا کے مطابق کرے۔ عزیزان انتظار، منتظر جانتا ہے کہ کامیابی وہ نہیں جو اسے اچھی لگے، بلکہ وہ ہے جو خدا کے نزدیک درست ہو۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اپنے اعمال، اپنے رویے اور روزمرہ کے فیصلوں کو پرکھتا ہے۔ یہی راستہ ہے جو حقیقی کامیابی اور سچے انتظار کی طرف لے جاتا ہے۔ عزیزان انتظار، انسان اپنی اصلاح میں محتاج ہے اور خدا سب سے بہترین طبیب ہے۔ فائدہ اپنی خواہش پر عمل کرنے میں نہیں بلکہ خدا کے حکم کو ماننے میں ہے۔ کامیابی کا معیار وہ نہیں جو ہمیں اچھا لگے بلکہ وہ ہے جو خدا کو پسند ہو۔ سچا منتظر ہر وقت اپنے اعمال کو خدا کی مرضی کے مطابق پرکھتا ہے۔ انتظار صرف دعوے کا نام نہیں بلکہ گناہ سے بچنا اور اطاعت کرنا ہے۔ اپنے نفس کو سدھارنا اور خدا کی اطاعت ہی اصل کامیابی ہے۔ عزیزان انتظار، دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمیں اپنے امام زمان علیہ السلام کے حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اعمال، زبان اور دل کو تیری رضا کے مطابق ڈھال دے۔ بحق کے شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاک وجود مبارک اور حق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، بحق کے جناب امام زمان علیہ السلام کے پاک وجود مبارک اور پر نور ظہور امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں، الہی آمین یا رب العالمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔